پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری میں منی مدھوبالا کا خطاب پانے والی خوبرو اور ورسٹائل اداکارہ طاہرہ نقوی محض 26 برس کی عمر میں اپنے شوبز کریئر کی ایک کامیاب اننگز کھیل کر کینسر کا شکار ہوئیں اور دنیا فانی کو خیر بات کہہ گئیں۔ سن 1981 میں پاکستان ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی ڈرامہ سیریل زندگی بندگی سے یوں تو کئی اداکاروں کا فن اوج کمال کو پہنچا تھا، تاہم خاص طور پر نوجوان فنکارہ طاہرہ نقوی نے ایسی شاندار اداکاری کی کہ جسے اب تک بھلایا نہیں جا سکا۔ اس ڈرامے میں طاہرہ نقوی کا تکیہ کلام چھوٹی سی گڑیا چھوٹی رہ گئی، ممی کی گود میں سوتی رہ گئی آج بھی لوگوں کے حافظے سے محو نہیں ہو سکا۔ طاہرہ نے بہت کم عمر پائی لیکن اپنے فن کے انمٹ نقوش چھوڑ گئی۔ 20 اگست سن 1956 کو ڈسکا کے گاؤں آلو مہار میں پیدا ہونے والی طاہرہ نقوی نے اپنے فنی سفر کا آغاز ریڈیو سے کیا اور سب سے پہلے اپنے آپ کو ریڈیو آرٹسٹ کی حیثیت سے منوایا۔ اس کے بعد وہ ٹی وی ڈراموں کی طرف آئیں۔ انہیں امجد اسلام امجد کی ڈرامہ سیریل وارث سے بہت شہرت ملی۔ دراصل اس ڈرامہ سیریل کے سبھی فنکاروں کو پذیرائی ملی، جن میں عابد علی، شجاعت ہاشمی، ایوب خان، اورنگزیب لغاری، فردوس جمال، طلعت صدیقی، غیور اختر، منور سعید، نگہت بٹ اور خاص طور پر محبوب عالم شامل تھے۔ اس کے علاوہ عظمیٰ گیلانی، آغا سکندر، سجاد کشور اور طاہرہ نقوی نے بھی اپنے کردار بڑی مہارت سے نبھائے۔ طاہرہ نقوی اپنی فطری اداکاری کی وجہ سے جلد ہی نظروں میں آ گئی اور ان کو اوپر تلے پی ٹی وی کے ڈرامے ملنے لگے، جن میں زبردست اداکاری کر کے انہوں نے اپنے فن کا لوہا منوا لیا۔ ان کے مشہور ڈراموں میں دوریاں، محفوظ ماموں، منزل، خانہ بدوش، دہلیز، گھر آیا مہمان اور ایک حقیقت ایک افسانہ شامل ہیں۔ طاہرہ نقوی کے بارے میں اہل فن کی متفقہ رائے ہے کہ وہ اداکاری کے حقیقت پسندانہ اسلوب سے وابستہ تھی۔ جذباتی اداکاری کرنے میں بھی ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ انہیں سن 1981 کی بہترین اداکارہ کا سالانہ پی ٹی وی ایوارڈ بھی دیا گیا، جبکہ اس وقت روحی بانو، عظمیٰ گیلانی اور خالدہ ریاست جیسی بڑی اداکارائیں بھی فیلڈ میں موجود تھیں۔ طاہرہ نقوی نے ٹی وی پر اس زمانے میں کام شروع کیا جب روحی بانو، خالدہ ریاست، عظمیٰ گیلانی، ثروت عتیق، بندیا، فائزہ حسن، نیلوفر اور مدیحہ گوہر کے نام کا ڈنکا بج رہا تھا۔ ان جیسی اداکاراؤں کے ہوتے ہوئے اپنی ایک الگ شناخت بنانا بڑا مشکل کام تھا۔ یہ طاہرہ نقوی کی خداداد صلاحیتوں کا اعجاز تھا کہ انہوں نے کم عمری میں ہی اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کی بدولت وہ کر دکھایا جو ہر کسی کے بس میں نہیں تھا۔ طاہرہ نقوی بلا شبہ حسن و نفاست کا مجموعہ تھی اور انہوں نے ٹی وی کی اکثر اداکاراؤں کو متاثر کیا۔ طاہرہ نقوی حسین و جمیل بھی تھیں اور قدرت نے انہیں دلکش آواز سے بھی نوازا تھا۔ بالخصوص ان کے مکالمے بولنے کا انداز بھی نہایت متاثر کن تھا۔ اس زمانے میں بڑے بڑے فنکار اور ہدایت کار انہیں منی مدھوبالا کہہ کر پکارتے تھے۔ طاہرہ نقوی کی ایک اور خوبی یہ تھی کہ یہ کبھی اوور ایکٹنگ کا شکار نہیں ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے دور میں بھی جو ٹی وی ڈرامہ آرٹسٹ کام کر رہے تھے وہ فنی لحاظ سے انتہائی بلند قامت تھے۔ اسے طاہرہ نقوی کی خوش قسمتی کہا جا سکتا ہے کہ جنہیں ایسے بلند پایا آرٹسٹوں سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ اس بات سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اگر کسی بھی اعلیٰ درجے کے فنکار کو معمولی کردار بھی دیا جائے تو وہ اس میں بھی اپنی بھرپور صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے سب کو حیران کر دیتا ہے۔ طاہرہ نقوی نے بھی کئی ٹی وی ڈراموں میں چھوٹے چھوٹے کردار ادا کیے، لیکن ان کے فن کا جادو سر چڑھ کر بولتا رہا۔ معروف افسانہ نگار اور ڈرامہ رائٹر ڈاکٹر یونس جاوید کی رائے میں روحی بانو کے بعد طاہرہ نقوی وہ فنکارہ تھیں جو اپنے کردار میں ڈوب جاتی تھیں اور ایسا لگتا تھا کہ طاہرہ نقوی اسی کردار کے لیے پیدا ہوئی تھی۔ یونس جاوید کے خیال میں اگر زندگی نے طاہرہ نقوی سے وفا کی ہوتی اور انہیں مزید 10 برس اور مل جاتے تو وہ فن کے آسمان کا سب سے روشن ستارہ ہوتی اور پھر کوئی دوسری اداکارہ ان کی ہمسری کا دعویٰ ہی نہ کر سکتی۔ لیکن یہ سب تقدیر کے کھیل ہیں۔ طاہرہ نے کچھ فلموں میں بھی کام کیا جن میں بدلتے موسم اور میاں بیوی راضی کے نام شامل ہیں۔ بدلتے موسم میں ان کے ساتھ شبنم اور ندیم جیسے منجھے ہوئے فنکار، لیکن ان دونوں فلموں میں انہوں نے معاون اداکارہ کے طور پر کام کیا۔ ایسا لگتا ہے کہ فلموں میں کام کرنا شاید ان کے مزاج میں شامل نہیں تھا یا پھر انہیں فلمی ماحول ہی پسند نہیں آیا۔ طاہرہ نقوی کے شوہر فوجی افسر تھے۔ اپریل سن 1982 میں وہ شدید بیمار ہو گئیں۔ مرض کی تشخیص ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ سرطان میں مبتلا ہیں۔ ان کے لیے ٹی وی فنکاروں نے فنڈز جمع کرنے کی مہم بھی چلائی تاکہ بیرون ملک ان کا علاج کروایا جا سکے، لیکن جنرل ضیاء الحق کی حکومت نے بے حسی کا مظاہرہ کیا اور اس معاملے میں تاخیری حربے استعمال کیے گئے۔ لہٰذا 2 جون سن 1982 کو طاہرہ نقوی نے CMH لاہور میں داعیہ اجل کو لبیک کہا اور یوں چھوٹی سی گڑیا ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ طاہرہ لاہور میں حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے احاطے میں آسودہ خاک ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔